انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس بارے میں گفتگو کر رہے تھے وہ اوبیسٹی اور ڈائٹ کے بارے میں ہے کہ اوبیسٹی جو ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ سنڈروم میٹابولک سنڈروم ہے، جو کہ یعنی کہ علامتیں ہیں بہت زیادہ. اگر کوئی موٹا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، جیسے اس کا ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتی ہے اور ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے، کولیسٹرول بھی اس کا بڑھ سکتا ہے، جوائنٹ پین ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا یہ موٹاپے ہی کے زیر اثر آتی ہیں. تو اپنے آپ کو اس پریشان کن صورتحال سے بچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم پہ توجہ دیجیے اور اپنے کوشش یہ کریے کہ آپ اوبیسٹی کا شکار نہ ہوں. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھوک اور اشتہا، یعنی کہ ہم جس میں بہت زیادہ بھوکے ہوتے ہیں یا ہم بہت زیادہ اس وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر فرق کیا ہے اور بھوک کیا چیز ہے اور اشتہا کیا چیز ہے. یعنی اردو میں تو ہم اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، بس ہم بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ ہماری اشتہا کی حد ہوتی ہے. بہرحال ہم بحث میں جانے سے قبل یہ دیکھتے ہیں کہ بھوک اور اشتہا میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے. لوگ دو وجوہات کی بنا پر کھانا کھاتے ہیں. پہلی وجہ اشتہا ہے یعنی کہ ہنگر، جبکہ دوسری وجہ بھوک ہے یعنی کہ ایپیٹائٹ. بھوک اور اشتہا کو یکجا نہیں کیا جا سکتا. در حقیقت بھوک اور اشتہا دونوں الگ الگ مراحل میں ہیں. آئیے ان کا بنیادی مطلب اور معنی دیکھتے ہیں. بھوک اور اشتہا میں فرق کیا ہے کہ ایپیٹائٹ کا ڈکشنری کا مطلب یہ ہے کہ مسرت یا خیر کے لیے کوئی اچھی یعنی طبعی خواہش ہو رہی ہے آپ کی کچھ کھانے کے لیے، یا آپ کا ذوق اس چیز کو کسی اچھے کھانے کی طرف مائل ہو رہا ہے، یا ترجیح آپ دے رہے ہیں، آپ کی جسمانی ضرورت ہیں یا آپ کی جبلی ضرورت ہیں، یا کھانے پینے کی بہت ہی خواہش یا تمنا ہو رہی ہے. اچھا، دوسرا یہ تو ہے آپ کی ایپیٹائٹ. اب ہنگر کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ بھوک، اشتہا، طلب، غیر آرام دہ احساس یا جسم کی کمزور حالت جو خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی خوراک کی شدید خواہش رکھنا، سخت آرزو ہونا، بھوک مٹانا، یا پھر بھی یہ شدید سے شدید خواہش. ڈکشنری کے مطلب کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ اپنے اصل موضوع کی طرف کہ زیادہ تر ڈکشنریوں میں دونوں الفاظ کے ایک جیسے مطالب دیے گئے ہیں، اس لیے شاید دونوں الفاظ عام استعمال میں غلط ملت ہو جاتے ہیں. بہرحال قارئین کی یا سننے والوں کی معلومات اور دلچسپی کے لیے بھوک اور اشتہا میں بنیادی طور پر کیا فرق پائے جاتے ہیں اس کو مختصراً بیان کرتے ہیں. ان دو الفاظ کو سمجھنے کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے ہم صرف ان کے متبادل انگریزی حروفی استعمال کریں گے. یعنی بھوک کے لیے ایپیٹائٹ اور اشتہا کے لیے ہنگر. اور حقیقت میں یہی دو لفظ اپنے اپنے الگ معنی اور مفہوم رکھتے ہیں. بھوک اور اشتہا کے مطلب و معنی آپس میں کافی حد تک مماثلت رکھتے ہیں. ہنگر یہ ایک جسمانی رد عمل ہے جو کہ جسم میں کیمیکل تبدیلیاں پیدا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یہ اس وقت رونما ہوتا ہے جب جسم میں شوگر لیول بہت کم ہو جائے، یعنی کھانا کھانے کے لیے کے کافی گھنٹوں کے بعد. یہ ایک جبلی خواہش ہے جو کہ دماغ کی طرف سے جسم میں پیدا ہوتی ہے کہ جسم کو مزید کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے. اب ہے ایپیٹائٹ. یہ ایک حسی یا نفسیاتی رد عمل ہے جو کہ چٹپٹی چیزیں دیکھنے، اس کی خوشبو سونگھنے سے پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی رد عمل یعنی لعاب دہن کا بننا اور معدے کی پٹھوں کا سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے. کسی لازمی شرط کے ساتھ کھانے کا وقت ہونا، جیسے ڈاکٹر پیلوف کا تجربہ بیان کیا گیا ہے جس میں گھنٹی کی آواز کے ساتھ کھانا دیا جاتا تھا اور بعد ازاں صرف گھنٹی کی آواز
سے ہی جسم کھانے کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ عملی طور پر ان دونوں ایپیٹائٹ اور ہنگر میں جو فرق ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے یعنی ہنگر ہوتی ہے تو فوراً کھانے کی فکر ہوتی ہے، لیکن بعد ازاں جب کھانے کا ذائقہ اچھا لگے تو مزید کھانے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ایپیٹائٹ کہلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایپیٹائٹ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ آنکھوں میں بھوک کا ہونا، ایک محاورہ جو کہ عام طور پر پیٹو لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو پیٹ بھر کر کھا لینے کے باوجود سیر نہیں ہوتے اور پھر کوئی لذیذ شے دیکھنے پر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگوں کی اشتہا پوری ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بھوک کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں۔ سب سے واضح علامت جو کہ بھوک اور اشتہا کا پتہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے رد عمل جو کہ لعاب دہن کے بننے اور معدے کے سکڑنے کے عمل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جسم کو خوراک کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ معدے کی چیخ و پکار، انسانی معدے کو جب ضرورت کے مطابق خوراک نہیں ملتی تو وہ شور بھی کر سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے کہ اسے خوراک دی جائے۔ معدے کی اس حالت کو ہنگر پینگ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل معدے کے عضلات کی سکڑان کا نام ہے۔ بھوک کی حالت میں جب معدہ سکڑتا ہے تو وہ ہوا کو جذب کرتا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب معدہ خوراک سے بھر جاتا ہے معدے کے عضلات کی سکڑن اور اٹھتی ہوئی لہریں پرسکون ہو جاتی ہیں۔ معدے کی اس چیخ و پکار کا سب سے پہلے ایک امریکی معالج ڈاکٹر بی کینن نے مشاہدہ کیا۔ ڈاکٹر والٹر کینن نے اپنے ایک ساتھی کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ ایک غبارے کو اپنے معدے میں اتارے۔ غبارے کو دوسری طرف سے ایک نالی سے منسلک کیا گیا جو کہ ایک ہوا کو محسوس کرنے والی مشین سے جڑی ہوئی تھی۔ غبارے کو معدے میں پہنچانے کے بعد ڈاکٹر کینن نے اس میں ہوا بھری اور پھر نکال دی تاکہ معدے کے بھرے ہونے اور خالی ہونے کے احساس کو اپنی ساتھی کے ذریعے معلوم کر سکے۔ بہت سے تجربات کے بعد ڈاکٹر کینن اس نتیجے پر پہنچے کہ جب غبارے سے ہوا نکالی جاتی ہے تو معدے کی دیواروں میں سکڑن پیدا ہوتی ہے، یعنی جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے عضلات سکڑتے ہیں اور بھوک لگنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو جسم میں جو رد عمل ہوتا ہے، جو خود میں اس کا رد عمل ہوتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔